بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام کا نظام تعلیم عہد رسالت خلافت راشدہ بنی امیہ کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اس سلسلے میں الحمدللہ آج ہماری 17ویں نشست ہے، اور ابھی تک ہم اس کے باب اول سے لے کے باب چہارم تک مکمل کر چکے ہیں، اور باب پنجم میں ہم آج کل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 1330 ہجری میں کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج کے مطالعے میں ہم ان مساجد کا ذکر کریں گے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کی ہیں۔ جو پہلی مسجد کا جو ذکر ہے وہ ہے جامع مسجد بصرہ۔ عہد رسالت کی روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع مسجد کو مرکزی درسگاہ بنایا، جہاں اعلیٰ تعلیم کے لیے حلقے قائم کیے جاتے تھے۔ وہاں مرکزی خلافت سے عالم صحابہ درس و تدریس کے لیے روانہ کیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بصرے کے لیے صدر مدرس بنا کر بھیجا، اور تعلیم و تربیت کے متعلق ان کو ہدایت روانہ کی۔ حضرت عمر کے مجموعہ خطوط میں ابو موسیٰ اشعری کے نام 2 خطوط موجود ہیں۔ پہلے خط میں لکھتے ہیں: اہل بصرہ کو تاکید کرو کہ وہ عربی زبان سیکھے، ایسا کرنے سے ان کے اندر صحیح عربی لب و لہجہ و سلیقہ پیدا ہوگا۔ عربی اشعار پڑھیں گے، ایسا کرنے سے ان کے اندر اخلاقی عالیہ پیدا ہوں گے۔ یاد رہے کہ عربی شاعری میں بڑا محسن حسن اخلاق ہے۔ دوسرا خط میں ہے: واضح ہو کہ یہ قرآن تمہارے لیے باعث اجر و شرف بننے والا ہے، لہذا اس کی تعلیم پہ عمل کرو، اس کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرو۔ جو شخص قرآن کو اپنا قائد اور رہنما بنائے گا تو قرآن اسے جنت کے باغوں کی سیر کرائے گا۔ قرآن خدا کی حضور تمہاری سفارشی ہونا چاہیے، نہ کہ تمہارا شکایتی، کیونکہ جس کا سفارشی قرآن ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور قرآن جنت سے اس کی شکایت کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، اور قرآن خدا سے جس کی شکایت کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یاد رہے کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ، علم کا گلدستہ، رحمان کی جانب سے تازہ ترین کتاب ہے۔ اس کے ذریعے اندھی آنکھیں، بہرے کان اور بند دل کھل جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری بڑے شفیق استاد تھے۔ وہ شاگردوں کو ایک قرینی سے بٹھاتے تھے، پھر ان کو تعلیم دیتے تھے۔ انہوں نے طلباء کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور ہر گروہ کا نقیب یعنی کہ مانیٹر مقرر کر دیا تھا۔ ان نقیبوں کے ذریعے طلباء پہ وہ بہت اچھا نظم و ضبط قائم کرتے تھے۔ طلوع آفتاب سے لے کر ظہر تک جامع بصرہ میں وہ تعلیم دیتے تھے اور بچوں کو نگرانی فرماتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بصرہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکزی خلافت سے عمران بن حسین علمی کو اور عبداللہ بن مغفل کو بھیجا تھا۔ انہوں نے جا کر بصرہ میں درس و تدریس کے بساط جمائی۔ البتہ جاہز کا بیان ہے: جعفر بن حسن پہلے شخص ہیں جنہوں نے مسجد بصرہ میں تعلیم قرآن اور قصص عمومی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ اس درسگاہ سے بڑے بڑے فاضل علماء پیدا ہوئے جن کو اسلام کی تاریخ میں نہایت عمدہ، نہایت نمایاں مقام حاصل ہے۔ مثلاً امام حسن بصری، امام ابن سیرین بصری وغیرہ۔ جامع مسجد کوفہ 17 ہجری۔ حضرت برا بن حازب رضی اللہ عنہ پہلا صحابی تھے جنہوں نے مسجد کوفہ میں درس و تدریس کا سلسلہ جاری کیا، مگر کوفہ کے اصل مدرس عبداللہ بن مسعود تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرکزی خلافت سے کوفہ بھیجا تھا۔ روانگی کے وقت حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو چند نصیحتیں کی تھیں جو اساتذہ کے لیے نہایت ہی عمدہ لاہے عمل ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے ابن مسعود، دن میں دونوں وقت لوگوں کو تعلیم دینا، ان کو قرآن پڑھاؤ، سنت رسول بیان کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اچھی احادیث تم نے سنی ہے وہ بیان کرو۔
اگر کسی بات کے متعلق تم سے سوال کیا جائے جو تم نہیں جانتے تو میں نہیں جانتا کہنے میں حرج محسوس نہ کرنا۔ اگر جانتے ہو جواب دو، ورنہ خاموش رہو، فتوے کم دو۔ سارے امور کا تمہارے علم نے احاطہ نہیں کیا ہوا۔ طعام کی دعوت ملے تو قبول کر سکتے ہو، لیکن تحفے قبول نہ کرو۔ یہ اگرچہ حرام تو نہیں ہے، مگر میں تمہارے متعلق چین گولیاں پھیلنے سے ڈرتا ہوں۔ دوسری طرف حضرت عمر نے اہل کوفہ کو مراسلہ بھیجا جس میں لکھا تھا، میں نے عبداللہ بن مسعود کے معاملے میں تم کو اپنی ذات پر ترجیح دی ہے، میں ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ ایک خط میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود کو نصیحت فرمائی، قرآن مجید قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، لوگوں کو قریش کی زبان میں پڑھاؤ، حذیل کی زبان میں نہ پڑھاؤ۔ واضح رہے حضرت عبداللہ بن مسعود قبیلہ حذیل کے فرد تھے، ان کی زبان میں حذیلی لہجہ تھا۔ حضرت عبداللہ کا شمار بزرگ صحابیوں میں ہوتا تھا، صحابہ ان کے علم کے معترف تھے، قرآن کے خصوصی ماہر تھے۔ زر بن حبش شکری نے قرآن مجید حضرت عبداللہ بن مسعود سے پڑھا تھا۔ قرآن کے متعلق وہ فقہ کا بھی درس دیتے تھے، قرآن کے ساتھ وہ فقہ کا بھی درس دیتے تھے۔ حقیقت یہ ہے وہ ایک فقیہ صحابہ میں سے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ میں آئے اور وہاں علم کی بہت چرچا دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ ابن مسعود کی قبر کو نور سے بھر دے جس طرح اس نے اس شہر کو علم سے بھر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا انتقال 32 ہجری میں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑے مہربان استاد تھے۔ طلباء سے وہ کہتے تھے، بچوں شاباش، تم حکمت کے سرچشمے ہو، تم تاریک میں روشن چراغ ہو، تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں لیکن تمہارے چہرے تر و تازہ ہیں۔ بے علمی اور جہالت سے رہائی پانے کے لیے تم ان گھروں میں مساجد میں بند ہو، مگر کل تم ہی مہکنے والے پھول بنو گے۔ ان کا قول ہے، علم کثرت معلومات کا نام نہیں بلکہ دل کے تقوی اور خدا کے خوف کا نام ہے۔ علم کثرت معلومات کا نام نہیں بلکہ دل کی تقوی اور خوف خدا کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہفتے میں ایک روز جمعرات کو واز فرماتے تھے۔ شفیق نے ان سے عرض کیا، کاش آپ زیادہ دن واز فرماتے۔ آپ نے جواب دیا، مجھے اندیشہ ہے تم تنگ نہ جاؤ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقفہ دے کے واز فرماتے تھے، اسی طرح میں بھی واز کرتا ہوں۔ کوفے کی درسگاہ میں اس وقت 4 چاند لگ گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے کوفہ منتقل ہو گئے، مسلسل 5 سال تک وہاں پر قیام فرمایا۔ آپ کی ذات سے وہاں علم کا فصل لہلہا اٹھا، علم کی بہار آ گئی۔ کوفے کی درسگاہوں کی ایک امتیازی خصوصیت ہے، یہاں اہل علم پر تفکر اور تدبر کا رنگ نمایاں ہے۔ کوفے سے پہلے مدرس حضرت عبداللہ بن مسعود طلباء میں تفکر کو پروان چڑھاتے تھے۔ ان کا قول ہے، اپنی عقل استعمال کرو۔ کوفے کے دوسرے مدرس حضرت علی کو بھی تفکر و تدبر کی ترغیب دیتے تھے۔ ان کا قول ہے، تفکر سے افضل عبادت ہے۔ جامع مسجد بیت المقدس 17 ہجری۔ اس مسجد کو حضرت ابو عبیدہ جرح فاتح شام نے بنوایا۔ آغاز میں یہ کلیسا تھا، اس کا نصف حصے پر حضرت ابو عبیدہ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور نصف حصے میں حضرت خالد بن ولید صلح کر داخل ہوئے تھے۔ اس لیے اول نصف حصے میں مسجد تعمیر کر لی گئی، دوسرا نصف حصہ بدستور عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرکزی خلافت سے حضرت معاذ بن جبل کو درس مدرس بنا کر روانہ کیا۔ حضرت معاذ بہت بڑے مدرس تھے اور منتظم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن میں نظام میں تعلیمات بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت عمر کی نگاہ میں ان کو کسی درجہ عظمت حاصل تھی وہ ان کے اس قول سے ظاہر ہے۔ حضرت عمر کی نگاہ میں ان کو کس درجے عظمت حاصل تھی وہ ان کے اس قول سے ظاہر ہے۔ آپ نے فرمایا، عورتیں معاذ جیسے انسان پیدا کرنے سے عاجز ہیں۔ بیت المقدس عیسائیوں کا مرکزی شہر تھا، قدیم تاریخ کا حامل تھا۔ یہ شہر کوفے اور بصرے کی طرح عربی سادگی کا مظہر نہیں تھا، اس لیے یہاں نہایت فہمیدہ شخص کو ضرورت تھی۔ یہاں کے طلباء شہری زندگی کے عادی تھے۔ اسے حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا،
تم لوگ ناز و نعمت عیش و عشرت میں پڑھنے سے بچو، اس لیے اللہ کے نیک بندے ناز و نعمت میں نہیں پڑھتے۔ جامع مسجد دمشق، یہ مسجد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بنائی گئی۔ یہ بھی مسجد جامع تھی، یہاں بھی مرکزی درسگاہ تھی۔ یہاں کے لیے حضرت عمر نے حضرت ابو درداء کو درس مدرس بنا کر بھیجا تھا۔ یہ بڑے کامیاب استاد میں سے تھے، فجر کی نماز کے ساتھ ہی تعلیم کا آغاز فرماتے تھے۔ ان کی درسگاہ میں طلباء کی کثرت ہوتی تھی، اس لیے انہوں نے ان درسگاہ کو 10 کی ٹولیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ جب ایک طالب پورا قرآن ختم کر لیتا تو اس قاری کو وہ اپنا نائب مقرر کر دیتے اور اس ٹولی کا نقیب مقرر کرتے۔ اس طرح مسجد میں 16 نقیب اور نائب درسگاہ کی نگرانی کرتے تھے۔ طلباء 1600 تعداد طلباء کی تھی، تقریباً 1600 تعداد طلباء کی تھی۔ وہ بہت ہردل عزیز استاد تھے۔ جب وہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے روانہ ہوتے تھے تو طلباء کا ہجوم ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، جس طرح کسی امیر کے ساتھ مصاحب ہوتے ہیں۔ ان کی اہلیہ حضرت ام درداء بھی تعلیم یافتہ خاتون تھیں، انہیں بھی درس سے دلچسپی تھی۔ عام طور پر وہ بچوں کو تحریر و کتابت سکھاتی تھیں۔ وہ تختی پر آیت قرآنی یا کوئی شعر یا کوئی ضرب امثال لکھ کر دیتی تھیں اور طلباء ان کا مشق کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ نشست میں اس کتاب کا باقی چیپٹر کور کریں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہماری نشست میں جامع مسجد حمص اور مسجد فسطاط اور دوسرے مسجدوں کا ہم ذکر کریں گے، مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔